دو صورتیں ہیں. ایک طرف ہے کہ بڑا کوئی گیم پلان ہے، جیسے کاکڑ صاحب کہہ رہے ہیں، ولیدی صاحب کہہ رہے ہیں جمہوری عمل کا ایک حصہ ہے اور شکایات تھی لوگوں کو. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں مطیع اللہ جان صاحب، فیکٹس اینڈ فکشن کا ایک کمبینیشن سامنے ابھر کے سامنے آ رہا ہے. اگر ہم یہ مان لیں کہ سازش کے تحت اس حکومت کو گرانے کا کوئی پلان موجود ہے تو بلوچستان حکومت کو تو 1970 کے انتخابات کے بعد جتنے بھی انتخابات ہوئے، جب گورنمنٹ بنتی بھی ہے تصور یہ ہوتا ہے کہ کوئی پیچھے ہاتھ ہے جنہوں نے انہیں لایا. جب الیکشن میں کوئی مینڈیٹ لے آتا ہے تب بھی یہی تصور عام فہم ہے کہ کسی کا اس کو سپورٹ حاصل ہے. لیکن مئی 2013 کے انتخابات میں پشتونخوا میپ عثمان کاکڑ صاحب کی جماعت اچانک جو ہے ان کو 14 نشستیں ملی تھی ریزروز کے ساتھ، اور کوئٹہ کے 2 صوبائی اور ایک قومی اسمبلی کی نشست جو 1970 سے جب سے صوبہ بنا ہے وہ بلوچ کانسٹیچوئنسیز تھے، بلوچ ان کو جیتتے آ رہے تھے. پہلی دفعہ پشتونخوا میپ نے 2 صوبائی اور قومی اسمبلی کی سیٹیں اس طرح جیت لیے، اور اس وقت بلوچ چیخ اٹھے تھے کہ کچھ ہے، کوئی پیچھے اور آتا ہے، ورنہ ان کا ووٹ یہ وہی آتے جن کو خود کاکڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پیرالل متوازی. اس وقت بلوچ یہ کہتے تھے، یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہیں ہاں وہی اس وقت بلوچوں کا یہ کہنا تھا ہمارا مینڈیٹ کو قابل احترام پولیٹیکل ورکر ہے، ان کا یہ موقف تھا نہیں، یہ عوامی مینڈیٹ ہے، ہم نے مینڈیٹ حاصل کیا، کوئی ہاتھ نہیں ہے، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے یہ حکومت کیسا بنتے ہیں، گورنرشپ ان کو مل جاتا ہے. ہوا یہ کہ مری معاہدے میں سیٹیں جو ہے زیادہ نکل آئی تھیں مسلم لیگ نون کے بلوچستان اسمبلی میں، آزاد ملا کے سی ایم شپ دے دیا گیا تھا ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کو جن کی 11 نشستیں تھیں. بہت مشکل سے نواب ثناء اللہ زہری صاحب کو میاں صاحب منانے میں کامیاب ہوئے کہ 2.5 سال بعد آپ آئیں گے، اب خاموش بیٹھیں. نواب صاحب نے یہ بات بادل نخواستہ تو مان تو لیا، لیکن 2.5 سال تک نواب ڈاکٹر مالک کی حکومت کو چلنے نہیں دیا اس نے، اور روڑے اٹکاتے رہے. اس کا فائدہ پشتونخوا میپ نے یہ لیا کہ وہ سی ایم کے قریب ہو گئے، اور